پہلے والے وزیر نے وہ ایک خاص لے پہ تالی بجائی، 10 بلیاں دربار میں داخل ہوئیں، ان کے منہ میں پلیٹیں ہیں اور موم بتیاں جل رہی ہیں۔ سارے درباری دم بخود ہو کے منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب دوسرا وزیر کیا کرے گا۔ دوسرے وزیر نے ملتجی نگاہوں سے دیکھا اس فقیر کی طرف۔ علامہ صاحب اولاد کی اچھی تربیت کے لیے انہیں کون کون سی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں؟ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی مطالعے کی عادت ڈال دیں، جو کہ فی زمانہ تو بڑا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سال کا بچہ بھی روتا ہے تو مائیں بہلانے کے لیے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتی ہیں، وہ بچے پوئمیں سنتے ہیں اور کارٹون دیکھتے ہیں اور پھر پوئموں سے وہ گانوں پہ آ جاتے ہیں، اور آج کل تو آپ جانتے ہیں الامان والحفیظ۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مطالعہ کی عادت ڈالیں۔ اسلامی مطالعہ بچوں کے حوالے سے بکس مل جاتی ہیں، مختلف پبلیکیشنز انہیں شائع کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو مطالعہ کی عادت ڈال دیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ سے بھی بڑھ کے ایک چیز بڑی ضروری ہے، وہ ہے گھر کا ماحول۔ جب تک آپ ماحول نہیں نہ بدلیں گے تربیت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ ماحول زیادہ اچھا اثر کرتا ہے یا تربیت پر اثر ہے؟ تو یاد رکھیں جب تک ماحول اچھا نہ ہو تربیت فائدہ نہیں دیتی۔ ایک بادشاہ نے یہی سوال اپنے دربار میں پوچھا تھا، تو ایک وزیر نے کہا جی تربیت بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، جیسی کسی کی تربیت کی جائے اس کے مطابق وہ چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ تو ایک دوسرا وزیر تھا، اس نے صورت میں یعنی جلدی میں یہ کہہ دیا نہیں جی ماحول بھی بڑا اثر کرتا ہے، ماحول کی بڑی اہمیت ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تم دونوں کو ایک ایک مہینہ دیتا ہوں، 1 مہینے بعد دونوں اپنا اپنا دعویٰ ثابت کرو، جو ثابت نہیں کرے گا میں اس کا سر اتروا دوں گا۔ اب اس طرح ہوا کہ 24 دنوں کے بعد وہ جو وزیر تھا نا جس نے دعویٰ کیا تھا تربیت بڑی اعلیٰ چیز ہے، وہ دربار میں آیا، اس نے کہا جی میں اپنا دعویٰ 5 دن پہلے پیش کر دیتا ہوں، ابھی 4-5 دن ہیں مہینہ مکمل ہونے میں، میں پہلی دعویٰ پیش کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دعویٰ پیش کرو۔ اب درباری بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے دعوے کی دلیل یہ دی کہ اس نے نا ایک خاص لے پر تالی بجائی۔ جیسے اس نے تالی بجائی ہے، ایک دروازے کے ایک طرف سے 10 بلیاں دربار میں داخل ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے منہ میں پلیٹیں اٹھا رکھی ہیں اور پلیٹوں میں موم بتیاں جل رہی ہیں۔ ان کی تربیت ایسی کی گئی تھی، سکھایا ایسے گیا تھا کہ انہوں نے اس انداز سے وہ پلیٹیں اٹھا رکھی ہیں کہ موم بتیاں گر نہیں رہیں، وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گئی ہیں۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا یہ ہے تربیت کا اثر، دیکھیں میں نے تربیت کتنی اعلیٰ کی ہے۔ تو بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا 6 دن رہ گئے ہیں، تو اپنے دعوے کی دلیل دے ورنہ تیرا سر اتار دیا جائے گا۔ اب وہ وزیر بڑا پریشان ہے کہ اس نے کیسا ہوش ربا کام کر دیا ہے، میں کیسے ثابت کروں گا۔ وہ بڑا مارا پھرا، بڑے سمجھداروں سے ملا، اسے کوئی مطمئن نہیں کر سکا۔ ایک دن وہ ایک فقیر کے پاس گیا اور جا کر اپنی ساری کہانی سنائی اور کہنے لگا 5-6 دن رہ گئے ہیں، میری موت کا پروانہ جاری ہونے والا ہے، کچھ ایسا دعا کرو، کچھ ایسا کام کرو کہ میں بچ جاؤں۔ فقیر نے کہا انشاءاللہ آخری دن میں خود آؤں گا اور آ کر تمہارے دعوے کو سچا ثابت کروں گا۔ آخری دن آیا، دربار لگا ہوا ہے، وزیر مشیر بیٹھے ہیں، تو دونوں وزیر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں وہ فقیر بھی ایک تھیلا اٹھا کے نا محل کے کونے میں آ کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا بھی دونوں اپنی اپنی دلیل پیش کرو۔ تو حسب معمول پہلے والے وزیر نے وہ ایک خاص لے پہ تالی بجائی، 10 بلیاں دربار میں داخل ہوئیں، ان کے منہ میں پلیٹیں ہیں اور موم بتیاں جل رہی ہیں۔ سارے درباری دم بخود ہو کے منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب دوسرا وزیر کیا کرے گا۔ دوسرے وزیر نے ملتجی نگاہوں سے دیکھا اس فقیر کی طرف جو ہاتھ میں تھیلا لے کے کھڑا تھا۔ فقیر مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، اس نے اپنے تھیلے کا منہ کھول کے بڑے دربار میں تھیلا الٹ دیا، اس میں سے درجنوں چوہے نکل کر بھاگے ہیں۔ جیسے چوہے نکل کر بھاگے ہیں، بلیوں نے چوہوں کو دیکھا، انہوں نے پلیٹیں چھوڑی ہیں، چوہوں پر جھپٹی ہیں اور دربار میں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ بھئی چوہے لوگوں کے پیروں میں گھس رہے ہیں، بلیاں حملہ کر رہی ہیں اور چیخ چگار بلند ہو گئی ہے۔ تو فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا، کہا بادشاہ یہ ہے ماحول کا اثر، تربیت جیسی مرضی اعلیٰ کر لو، جب تک انہیں اچھا ماحول نہیں ملے گا یہی انجام ہوگا۔ بلیوں کی تربیت تو اچھی تھی کہ تم نے پلیٹیں اٹھا کر گزرنا ہے اور موم بتی جل رہی ہے، لیکن ماحول نہیں دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہوئی ہے جیسے انہوں نے بدلا ہوا ماحول دیکھا ہے، فطرت کے مطابق وہ چوہوں پر جھپٹی ہیں اور تربیت کا بیڑا غرق کر دی ہے۔ تو اسی طرح ہر جنس کی تربیت ماحول کے مطابق کرنی چاہیے۔ جب آپ گھر کا ماحول کر دیں گے نا مطالعہ والا، اسلامی احکامات والا، جب آپ ٹیلی فون اٹھا کر کسی کی بھی کال پہ ہیلو کے بجائے السلام علیکم کہیں گے، جب کوئی بچہ
آ کر کوئی چیز دے گا تو آپ اسے گڈ ورک کے بجائے جزاک اللہ کہیں گے یا احسن الجزا کہیں گے یا دیگر اسلامی کلمات ادا کریں گے اور اذان کی آواز سن کے رد عمل کریں گے تو بچوں کی خود بخود تربیت ہو جائے گی اور پھر ماحول کا اثر تربیت میں بھی نظر آئے گا اور پھر مطالعہ میں بھی نظر آئے گا۔ اس لیے مطالعہ بڑی اچھی چیز ہے، تربیت بھی اچھی چیز ہے، لیکن جو اصل چیز ہے اسے ماحول کہتے ہیں۔ آپ بچوں کو اچھا ماحول دے دیں، تربیت بھی اچھی ہو جائے گی اور مطالعہ کا بھی انشاءاللہ فیض نصیب ہو جائے گا۔